أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لوگ تھوڑے سے گیپ کے بعد دوبارہ اپنا سلسلہ جو ہے شروع کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو کہ سورۃ البقرہ کی ہم آیتیں کور کر رہے تھے، اور سورۃ البقرہ میں ہم جو تھی ڈیورس اور اس کے ڈیورس کے لاز اور جو ایتھکس اور ڈیورس، اس کے اوپر ہمارا ڈسکشن چل رہا تھا. پھر اس کے بعد جو لاسٹ آیت ہم نے کی تھی وہ یہاں پر ختم ہوئی تھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور پھر وہ ہم نے دعا استخارہ اس ٹائم کے اوپر ہم نے کور کر لی تھی. اور آج پھر ہم جو نیا سلسلہ ہے کوشش کرتے ہیں کہ 2-3 آیتیں آج ہم جو ہیں کور کر سکیں، اور وہی کنٹینیوٹی میں سبجیکٹ چل رہا ہے، ڈیورس، اس کے آفٹر میتھ آف ڈیورس، اس کے بعد کے حالات، اور جو اولاد کی کفالت، اور تو وہی یہ ٹاپک ہے آج کا. تو انشاءاللہ تعالی ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا
ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن اللہ غفور حلیم. صدق اللہ العظیم. تو اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں ورڈ بائی ورڈ میننگ کی طرف. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہم آیت بائی آیت کور کریں گے کیونکہ لمبی آیتیں ہیں اور ٹو میک اٹ ایزی. تو پہلی آیت ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. والوالدات، والدات، والدہ جو اردو میں بھی ہم کہتے ہیں، تو والدات جو ہے وہی مائیں، یرضعن وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، بریسٹ فیڈ کریں، اولادہن اپنی اولاد کو. اولاد اردو میں بھی ہوتا ہے، ہننا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے کہ اپنی اولاد کو وہ جو ہے دیئر چلڈرن دودھ پلائیں. حولین کاملین، حولین 2 سال، کاملین پورے 2 سال. لمن ارادہ، لمن لی جو ہے کہ واسطے، فور من کہ جو کوئی ارادہ کرے، این یتم کہ وہ پوری کرے، رضاعہ کہ وہ دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے. تو جو مطلب جو مائیں وہ پوری کرنا چاہیں مدت، تو یہ 2 سال تک ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وہ دودھ پلائیں. پھر اس کے بعد یہ ڈیورس کے لاز آگے آ رہے ہیں کہ اگر ایسی سچویشن ہو کہ ڈیورس ہو چکی ہے یا ابھی ابھی ہوئی ہے، تو اس صورت میں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، تو اس صورت میں ماؤں کا کھانا یعنی علا کا مطلب ہوتا ہے کہ اوپر کسی کے، اپون. مولود دل لہو جو ورڈ ہے وہ علی المولود لہو، کہ مولود اسے کہتے ہیں باپ کو کہتے ہیں، یعنی جو بچے کا جو باپ ہے. ولد ولادت ہوتا ہے نا، ورڈ اردو میں ہوتا ہے ولادت، پیدائش ہونا. مولود جس کے پاس ولادت ہوئی ہے، یعنی مولود لہو. تو باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل طریقے سے یہاں پر ایڈریس کیا ہے جو کہ دوسری جگہ پہ قرآن میں نہیں ایڈریس کیا گیا ہے، کہ مولود لہو کہا گیا ہے کہ وہ جس کے پاس ولادت ہوئی ہو. یعنی اگر طلاق ہو گئی ہے تو یہ بات نہ سمجھی جائے طلاق سے کہ اب تو یہ بچہ جو ہے یہ ماں کا ہے، جو مرضی کرے اپنا وہ کرے. اللہ تعالیٰ نے والد کا ورڈ، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ والدہ کا ورڈ آیا ہے، لیکن والد کی جگہ پر جو ورڈ ادھر ریپلیس کیا گیا ہے وہ مولود لہو کہا گیا ہے، کہ باپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ کہا کہ وہ جس کے پاس اولاد ہوئی ہے، یعنی ابھی بھی وہ تمہارا ہی بچہ ہے. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ، اور جس کا جو اس کا باپ ہے، رزق ہننا، رزق ہننا جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، تو رزق ہننا یعنی عورتوں کا رزق، عورتوں کا جو پروویژن، عورتوں کو جو عورتیں جو اس بچے کی رضاعت کر رہی ہیں، اس بچے کو جو دودھ پلا رہی ہیں، تو ان کا جو رزق، ان کی جو ضروریات ہیں، جو تو وہ علی المولود لہو کس کے اوپر ہے؟ مولود لہو پہ، یعنی باپ کے اوپر ہے ذمہ داری کہ وہ ان عورتوں کی کفالت کرے، کہ حالانکہ اب نکاح اگر ختم بھی ہو گیا ہے، لیکن اگر کیونکہ وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں تو یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عورتوں کے لیے جو ہے تمام جو بھی فیسلٹیز ہیں وہ پرووائڈ کرے. وہ کسوتہن، اور ان کا لباس، کسوہ اسے کہتے ہیں لباس کو، ہننا اگین اٹیچ پروناؤن آ گیا. تو جو باپ ہے اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ عورتوں کا رزق اور ان کا اوڑھنا پہننے کی جو بھی سہولتیں ہیں وہ ان کو پرووائڈ کرے بالمعروف، یعنی دستور کے مطابق، اچھے طریقے سے. اور اتنی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، لوگ تو بھول جاتے ہیں کہ شادی میں عورتوں کے کیا رائٹس ہوتے ہیں. یہ آپ سوچیں کہ ڈیورس کے بعد کی بات کی جا رہی ہے.
اور رزق ہونا میں آپ بولیں کہ رزق ہونا میں تو ساری باتیں آ گئی. کسوت ہونا کپڑوں کی بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے کپڑوں کا مینشن کیا کہ یہ بولا اس کے پاس تو کپڑے ہیں بھائی مجھے کیا ضرورت پڑی اس کے کپڑے اس کو پرووائڈ کرنے کی. تو معروف طریقے سے جو دستور کے مطابق ہے جو ایکسیپٹیبل طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق جو ہے شوہر اور اس بیوی کی کفالت کریں کہ جو ان کے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ فرسٹ ورڈ بائی ورڈ میننگ ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہے, لا تکلف نفس الا وسعها, اور نہیں تکلیف دی جاتی کسی بھی نفس کو الا وسعها, یعنی کوئی بھی سول کو برڈن نہیں کیا جاتا ایکسپٹ ٹو اٹس کیپیسٹی, کہ لا نہیں تکلف تکلیف دی جاتی نفس کسی بھی شخص کو الا مگر ایکسپٹ وسعها اس کی وسعت کے مطابق. ہاں جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے یہاں پر, تو کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے تکلیف نہیں دی جاتی ہے. تو یہ اس بات کا ادھر یہ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ قرآن میں جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ سچویشنز کا ذکر کیا جاتا ہے. شادی ہے, ڈیورس ہے, حج ہے, کوئی بہت ساری ڈفرینٹ سچویشنز ہیں جن کا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے. اور وہ سچویشن جو ہوتی ہے جو لوگوں کو اپلائی نہیں کرتی بڑے بیزار ہوتے ہیں کہ مطلب بیزار نہیں ہوتے, مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ان کو اپلائی نہیں کر رہی ہوتی تو ان کا دھیان نہیں ہوتا کہ شادی کے ڈیورس کے لاز کے بارے میں آتے ہیں, یہ اس چیز کے بارے میں آتے ہیں. لیکن جو پرلز آف وزڈم ہیں, جو حکمت کی جو باتیں ہیں جو سب کو اپلائی ہوتی ہیں, وہ آپ کو ہر جگہ پہ پیروئی ہوئی ملیں گی. جیسے یہاں پر بیچ میں یہ آیت آگئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی بھی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ جو ہے تکلیف نہیں دی جائے. ٹھیک ہے, تو لا تضار والدۃ بولدہا, نہ نقصان پہنچایا جائے, لا نہیں تضار نہ نقصان پہنچایا جائے, والدۃ کسی بھی والدہ کو, بی ولدیہا اس کے بچے کے سبب, بی حرف جر ہو گیا اور ولد اس کا بچہ, ہا جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہو گیا یعنی اس کا بچہ. کسی بھی والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہ پہنچایا جائے. ولا مولود لہ بولد, اور نہیں پہنچایا جائے مولود لہ جو پہلے ورڈ آیا باپ کے لیے, مولود جس کے پاس جو ہے پیدائش ہوئی ہے, ولادت ہوئی ہے, لہو اس کے پاس یعنی بچے کے باپ کو, بی ولد, بی اگین حرف جر اور ولد ہی اس کا بچہ, ہی جو ہے اگین اٹیچ پروناؤن ہے. تو ماں کے لیے بی ولدہا فیمیل اٹیچ پروناؤن آیا, اور باپ کے لیے بی ولدی ہی جو ہے وہ میل اٹیچ پروناؤن آیا. یعنی کہ نہ ماں کو جو ہے کسی قسم کا نقصان پہنچایا جائے بچے کی وجہ سے, نہ کہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچایا جائے. یعنی ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں کہ بچے کو لے کر جو ہے وہ ماں کو بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اس سے بچہ چھین لیا جائے گا, یا اس کو 10 طرح کی جو ہے وہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے, یا پھر باپ کے اوپر جو ہے کچھ ایسا بوجھ ڈالا جائے. جیسے اب باپ کے اوپر کفالت کا وہ ہے تو جسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا بالمعروف, بھئی اگر وہ امیر آدمی ہے تو اپنی وسعت کے حساب سے جو ہے اس بیوی کے لیے پرووائڈ کرے, اگر وہ غریب ہے تو اپنی وسعت کے حساب سے وہ جو جسے کہتے ہیں کہ جو معروف ہے اس کی فیملی میں ان کی حیثیت کے حساب سے اس حساب سے پرووائڈ کرے. تو نیچرل قسم کی جو ہے ایکسپیکٹیشنز کہ اچھا وہ مجھے یہ گاڑی بھی خرید کے دے اور مجھے یہ بھی کر کے دے اور مجھے بہت بڑا عالیشان محل بھی بنا کے دے, 10 طرح کی کوئی آپ ایسی کوئی اس کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں کہ جو بچے کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچانے کی جو ہے کوشش کی جا رہی, یعنی بچے کی آڑ میں نہ ماں کو نقصان پہنچایا جائے نہ باپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی جائے. وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور اگر فرض کریں کہ ایسی سچویشن ہے کہ باپ جو ہے اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے جو ورثاء ہیں جیسے باپ کے بھائی ہوں یا اس کے ابا ہیں یا جو بھی ہیں, تو ان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ کفالت کریں کہ جو بچے کی اور ماں کی, کہ یہ ماں جو ہے ابھی دودھ پلا رہی ہے یا انہی کی اولاد ہے تو اس بچے کے لیے جو ہے وہ پرووائڈ کریں. وَعَلَى الْوَارِثِ عَلَى اگین آن وارث مثلو لائک
exactly like this ذالک، اس میں اشارہ آ گیا کہ اسی طرح سے. تو جو وارث ہیں، جو ورثاء ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ اسی طریقے سے پرووائڈ کریں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے آیت کیا جاتی ہے؟ فَإِنْ أَرَادَ، پھر اگر وہ دونوں چاہیں کہ دونوں جو ہیں ارادہ کریں، فِصَالًا دودھ چھڑانا، ویننگ آف، ٹھیک ہے، فِصَالًا عن ترادم آپس کی رضامندی سے، منہما یعنی دونوں کے مابین آپ میوچل کانسینٹ ہے، کیا آپ ڈیسائیڈ کیا کہ بچے کا دودھ چھڑانا ہے. و تشاورین وہی مشورہ کرنے کے لیے ورڈ ہے کہ آپس کی رضامندی سے یا سوچیں کہ بچے کا دودھ چھڑانا ہے. فلا جناح علیہما، تو ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، ان کے اوپر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم چاہو، یعنی اگر مرد جو ہیں ان کو ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان تسترضعوا اولادکم، کہ وہ کسی اور عورت سے اپنے بچے کو جو ہے دودھ پلانا چاہیں، کہ کوئی ایسی سچویشن ہے کہ وہ چاہیں کہ ان جو ہے شروع میں، اگر تم ارادہ کرو، ان یہاں پہ کہ تسترضعوا کہ تم to ask somebody else to suckle. remember میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ الف سین جب ایڈ ہو جاتا ہے، وہی رضاء کا ورڈ ہے، اس میں الف اور سین ایڈ ہو گیا. تو جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ غفرہ ہے کہ معاف کر دینا، استغفار ہے کہ ہم جو ہیں الف سین ایڈ ہو گیا کہ ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اور پھر اسی طرح سے میں نے بتایا تھا خیر کا ورڈ ہے، استخارہ اگر ایڈ ہو گیا تو خیر آپ مانگ رہے ہیں. تو ادھر الف سین ایڈ ہوا تو ان تسترضعوا کہ تم جو ہو کسی، یو آر سیکنگ، یو آر آسکنگ کسی اور عورت سے کہ وہ دودھ پلائے اولادکم، کہ کسی ان تسترضعوا اولادکم کہ تم کسی اور اپنی اولاد کو، اولادکم تمہاری اولاد، کم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہو گیا، ٹھیک ہے نا. ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم، تو نہیں ہے کوئی حرج تمہارے اوپر. فلا تو لام الف لا، نہیں، جناح کہ کوئی گناہ نہیں ہے، علیکم اللہ اوپر، کسی سے کم اٹیچ پروناؤن تمہارے اوپر، اذا اگرچہ یعنی جب، سلم تم کہ تم ادا کرو، حوالہ کرو، تم پے کرو، ما آتیتم جو کچھ تم نے دیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَاعْلَمُوا اور جان جاؤ کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ، انا جو ہے حرف توکید ہو گیا، ان اللہ بیما تعملون بصیر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے جو بھی تم کام کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. بیما جو کچھ، تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرنا چاہ رہے ہو، کیا بات کر رہے ہو اور کیا تمہاری نیت ہے. اللہ تعالیٰ وہ جو ہے تمہارے اعمال سے واقف ہے. تو یہ آیت پہلے کور کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد we'll go to آیت بائت آیت جائیں گے تاکہ ہمارے پاس یہ ٹائم کا جو ہے وہ حساب رہے. تو یہ آیت جو ہم نے کی تھی، کیا کیا اس میں چیزیں آتی ہیں. اوکے. والوالدات یردین اولادہن حولین کاملین، یہ والی آیت تھی. تو ورڈ بائی ورڈ میننگ تو ہم نے جو ہے اس کا کر لیا کہ عورتیں جو ہیں یردینا دودھ پلائیں اپنی اولاد کو 2 سال تک پورے، اور پھر اس کے بعد کوئی ارادہ کرے کہ وہ رضاعہ پوری کرنے کے لیے، تو جو باپ ہے اس کے اوپر ہے کہ فرض کہ وہ جو اس کی جو ایکس وائف تھی اس کا رزق ہننا اور کسوتہن اس کا رزق پرووائڈ کرے، اس کے کپڑے اور اس کے اوڑھنے پہننے کا جو ہے اس کے رزق کا وہ خیال رکھے، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو سوشلی ایکسیپٹیبل ہے طریقہ.
لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی نفس کو نہیں تکلیف دی جاتی لیکن اس کی وسعت کے حساب سے. لا تضارا، نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ کو بولدیہا، اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ مولود کو اس جو ہے اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث، اور اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ وہ شخص گزر جائے تو اس کے جو وارث ہیں ان کے اوپر بھی ہے کہ وہ یہی تمام حقوق جو ہیں وہ ادا کریں. اور پھر اگر فَإِنْ ارادہ، دونوں چاہیں کہ کیا فصالاً، کے دودھ چھڑانا چاہیں اپنی آپس کی رضامندی سے اور باہم مشورے سے، تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اور اگر تم چاہو کہ کسی اور عورت سے دودھ پلانا چاہو اپنی اولاد کو تو تم پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر کہ تم حوالے کرو، یعنی تم پے کرو، تم ادا کرو. سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جو کچھ تم نے دیا دستور کے مطابق. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر. یہ آیت ڈسکس کرنے سے پہلے ایک چیز یہ ہے کہ جو یہ جب سارے جو لاز آتے ہیں اور اس طرح کی تمام باتیں جو قرآن میں آتی ہیں تو یہ جان جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ہماری لائف کی ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں، اور انسان جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے. 10 طرح کی انسان جو ہے سچویشن سے گزرتا ہے، کبھی کسی کی بنتی ہے کسی سے، کبھی کسی کی نہیں بنتی ہے. شادیاں ہوتی ہیں، ڈیورسز ہوتی ہیں، ڈیورس کے بعد 10 طرح کے جو ریلیشن شپس جو ہیں. قرآن جو ہے وہ بڑی ایک درمیانی روش اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ کسی پوائنٹ پر جو ہے کہ بلیک میل کیا جائے عورت کو کہ بھئی اب تو تمہارا بچہ ہو گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں ایسی سچویشن بتائی جا رہی ہے کہ جب یہ آیتیں شروع ہوئی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم پریگننٹ ہو اور تمہاری ڈیورس والی سچویشن ہے تو اپنے میاؤں سے چھپاؤ نہیں. اس پر بات شروع ہوئی تھی. اب جب ڈیورس کے بعد کی بات کی جا رہی ہے کہ بچہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ فزیکل ریلیشن شپ جو تھی وہ میاں بیوی کے درمیان تھی انٹیمیسی کی، لیکن فزیکل ریلیشن شپ کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ باہمی ذہنی طور پر بھی ہم آنگی ہو. تو بولے نا ہاں بچے تو ابھی تو اتنے تو بچے ہیں ان کے، ابھی ان کی ڈیورس ہو رہی ہے یا یہ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز بتائی ہے کہ انسان کی جو بہت ساری جو ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں تو اس کو ایکنالج کیا ہے کہ بعض اوقات لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے. انسان جو ہے وہ ڈفرینٹ فیزز سے گزرتا ہے. کبھی کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان زندگی میں کتنی چیزیں وہ سوچتا ہے اور پھر بعد میں اس کی سوچتا ہے کہ مجھ سے یہ اس وقت مجھے زیادہ بہتر پتا ہوتا تو میں یہ ڈیسیشن نہیں لیتی یا ڈیسیشن نہیں لیتا، یا پھر بعد میں اس کو. تو ڈفرینٹ جو سچویشنز ہوتی ہیں انسان کی، انسان ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں انسان کا جو علم کا احاطہ اس قدر نیرو ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا ہے. تو کس طریقے سے انسان جو ہے اپنی لائف کی سچویشنز کے ساتھ ڈیل کرے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے اولیاء، اللہ تعالیٰ کے بزرگ، اور انسان کے دماغ میں آتا ہے کہ شاید لوگ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہوتا، کسی سے ان کی کبھی لڑائی نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ اتنے وہ ان کا پرفیکٹ کیریکٹر ہوتا ہے کہ اگر ذرا سی بھی کوئی ان کی اندر کوئی چیز نظر آتی ہے تو لوگ ان کو فوراً ریجیکٹ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو قرآن جو ہے انسان کو بڑے ہیومن لیول کے اوپر جو ہے ڈیل کرتا ہے، بڑے ہیومن لیول کے اوپر ڈیل کرتا ہے. اور دو طریقے سے ہمیں چیزیں جو ہے سکھائی جاتی ہیں. ایک شریعت ہے اور ایک جو ہے اس کا اسپریچول ڈائمینشن ہے. شریعت جو ہے وہ پریکٹیکل پرپسز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پریکٹیکل پرپسز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ایسی سچویشن آ گئی تو کیا ادا کرنا ہے. خالی آپ بیٹھ کر کسی کونے میں میڈیٹیٹ کرنے سے تو آپ کو ساری چیزیں نہیں پتہ چل جائیں گی نا، کہ سارے مسئلے نہیں حل ہوں گے. کسی کا پیٹ تو نہیں بھرے گا کہ آپ خالی ایک کونے میں بیٹھ کے میڈیٹیٹ کریں. تو پریکٹیکل لیسنز قرآن کے اندر ایک طرف دیے جاتے ہیں، اور پھر اسپریچول جو لیسنز ہیں، جو انسان کی روحانیت ہے اس کے جو اصول ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ جڑ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آیتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واتقوا اللہ، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے واقف ہے تمہارے اعمال سے. تو یہ چیز جو ہے، یہ اسپریچول ڈائمینشن جو ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ روح ہے تمہارے اعمال کی، لیکن اب تم کو پریکٹیکلی کیا کرنا ہے.
مثلاً اب جو آج ہم نے جو آیت کی لا تکلف نفس الا وسعها، یعنی دونوں کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، ٹھیک ہے، کہ نہ تو نقصان پہنچایا جائے نہ ہی نقصان اٹھایا جائے. یہ پریکٹیکل سچویشن بتائی جا رہی ہے. وعلی الوارث مثل ذلک، اگر بچے کا باپ فوت ہو جائے تو بچے کو دودھ پلانے والی جو مطلقہ عورت کا جو نان نفقہ ہے مرحوم کے وارثوں پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اب پھر اس کے بعد اگر بچے کا باپ یا اس کے ورثہ بچے کی والدہ کی جگہ کسی اور عورت سے بچے کو دودھ پلوانا چاہیں تو کوئی حرج نہیں، انہیں اس چیز کی بھی اجازت دی گئی ہے. اذا سلمتم ما آتیتم، اب اس میں اس کی دو اس کے میننگ بتائے گئے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر تم نے کسی سے ڈیسائیڈ کیا ہے، کسی اور عورت سے بچے کی رضاعت کرانے کا فیصلہ کیا ہے، تو وہ اس وجہ سے تو لیکن جو کچھ جو تمہیں ادا کرنا ہے تو اس کی دو بتائیں، یعنی کہ ماں دو ایکسپلینیشن کیا. ایک ایکسپلینیشن یہ ہے کہ بے شک تم کسی اور عورت سے پلوا رہے ہو لیکن جو ماں ہے اس کو جو کچھ پہلے تم نے کہا تھا تم اس کو پے کرو گے، جو کچھ اس کا خرچہ ہے وہ پے کرو. دوسری اس کا یہ ہے کہ جس عورت سے کی ذمہ داری لگائی گئی ہے اس کو پے کرو. تو دونوں اس کی جو ہے ایکسپلینیشنز اس آیت کی ہیں. لیکن یہ کہ پیسے بچانے کے لیے کہ ماں کو ایسی چھوڑ دو، اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، اس کو کوئی وہ نہ ہو، جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انتقام کی روش اختیار کر لیتے ہیں، ان چیزوں پر مت آؤ کہ جو ہے نا کہ اس کو پیسے نہیں دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو کچھ نہیں دو، اس کو اب نکال باہر کرو. تو دو ایکسٹریم ہمارے پاس سچویشنز ہوتی ہیں. یا تو یہ ہوتا ہے کہ بالکل ہی بلیک میل کیا جاتا ہے کہ بچہ ہے، بچہ چھین لیں گے، یا پھر ماں کو ایموشنلی کرتے ہیں کہ تمہاری تو اب یہ اولاد ہے تو تم اب ڈیورس، مطلب ڈیورس اوائڈ کرنی چاہیے، بے شک اوائڈ کرنی چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ آدمی ہر چھوٹی موٹی بات کے اوپر طلاق لیتے رہے، لیکن یہ کہ بچے کو لے کر بچے کی آڑ میں جو ہے ماں کو کسی طرح سے بلیک میل کرنا وہ غلط ہے کہ وہ اسٹے کرے. ایک تو یہ اپروچ ہوتی ہے. دوسری ہوتی ہے کہ اگر نکالو تو ایسا نکالو اسے کہ اس کی شکل نہیں دیکھنی، اس کے سارے گھر والے جو ہیں ان کے اوپر تبرہ، اور اس کے دور دور تک جسے کہتے ہیں آپ کے انسان کے اپنے نفس کو جو ہے تقویت مل رہی ہے، اس کو برا بول کے، اس کے باپ کو برا بول کے، اس کے پورے خاندان کو برا بول کے، ان کو کسی قسم کا حق دینے کی ضرورت نہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی بھی یہ چیز کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ ساری یہ ایکسٹریمز ہیں، ساری جو ایموشنل ایکسٹریمز ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں بتائی ہیں کہ نمبر 1 کہ تم ڈیورس کو اوائڈ کرو، مطلب اگر ریزنبلی ہو سکتا ہے کہ شادی کو بچایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاں اس کو سیو کرو. لیکن اگر ڈیورس کی نوبت آ جاتی ہے تو بچے کی آڑ میں دونوں کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے. اور پھر سب سے اب پرائیورٹی یہ ہے کہ وہ بچہ، اور اس بچے کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مولود الہو کا ورڈ جو ہے یہ کیا ہے استعمال. اور مولود الہو کا ورڈ جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مشترک تمہاری، مطلب بچہ تو مشترک ہے ماں کا بھی اور باپ کا بھی. لیکن کیونکہ اب باپ جو ہے ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی اب اپنے چھڑا چھاٹ نکل جائے کہ اپنے تمام پٹے چھڑا کے کہ اب خود ہی اسی کا بچہ ہے یہی پالے، میں اب چلتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مولود الہو کہا کہ یہ بچہ جو ہے یہ تمہارے پاس پیدا ہوا ہے. اور یہ ہر جگہ پہ قرآن میں والد کا ورڈ آیا ہے، لیکن اس جگہ پہ خاص طور پہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے مولود الہو کا جو ہے وہ ورڈ لایا گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات آئے ہیں. اور اس کے علاوہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی باپ کو بھی کسی قسم کا جو ہے نقصان نہ پہنچایا جائے، جو اس کی حیثیت ہے، جو معروف ہے، اس سے ان ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز کہ اس کو بچے کی آڑ میں جو ہے اس سے اتنا پیسہ نکلوایا جائے یا اس کے اوپر ایسا بار نہیں ڈالا جائے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یاد رکھو کہ جو بیسک جو تمہاری جو ان تمام لاز کی جو روح ہے، یہ کتنے بھی آپ لاز بنا لیں، کتنے بھی آپ اصول بنا لیں، لیکن اگر اللہ کا تقوی نہیں ہے، جو روح ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے جو میں کروں، اگر وہ چیز موجود نہیں ہے تو پھر آپ کے تمام جو قانون ہیں لوگ اس کو بھی جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا کہ نہیں،
تم جو ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آج کی پہلی آیت ہوگی. چل لیٹس سی کہ انشاءاللہ تعالی اب اس کے بعد کون سی آیت آتی ہے. پھر اس کے بعد جو آیت آتی ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. والذین اور جو لوگ, واو جو ہے وہ اور, الذین جو لوگ, یتوفون جو وفات پا جائیں, who pass away. ٹھیک ہے, یتوفون وفا کا ورڈ ہوتا ہے نا کوئی چیز کو کمپلیٹ کرنا, تو جسے کہتے ہیں کمپلیٹلی ان کی جو روح اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے. یتوفون منکم among you, یعنی جو لوگ جو ہیں وہ ان کا انتقال ہو جاتا ہے, منکم فرام یو, وَيَذَرُونَ اور وہ چھوڑ جائیں, ازواجیں بیویاں یعنی بیوائیں جو ہوتی ہیں ان کی, تو ان یتربصن تو ان کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں, یعنی وہ جو بیوائیں ہیں یہ عدت کے احکامات آ رہے ہیں کہ یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ, بی حرف جر ہو گیا, انفسہن ان کو چاہیے کہ وہ خود کو روکیں یا انتظار کریں, اربعۃ اشہر وعشرہ. اربعۃ کا کیا مطلب ہے کہ 4 اشہر, شہر ہوتا ہے نا سنگولر, اشہر ہوتا ہے, اشہر ہوتا ہے پلورل کے مہینے, 4 مہینے, وعشرہ اور 10 دن, یہ عدت بتائی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. اور فَإِذَا اور جب, بلغنا جب وہ پہنچ جائیں, اجلہن اپنی مدت کو, یعنی کہ اپنی عدت کی مدت وہ کمپلیٹ کر لیں, فلا جناح تو نہیں ہے کوئی حرج, علیکم تم پر, فیما کہ فار واٹ ایور فعلنا وہ کریں, فی میں, انفسہن اپنے بارے میں, بالمعروف یعنی جب اپنی وہ عدت مقرر جو ان کی عدت ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ جو کریں, یعنی اگر وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں یا اپنی زندگی کا جو بھی فیصلہ کرنا چاہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, بما تعملون کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے. ولا جناح علیکم اور نہیں ہے گناہ, علیکم تمہارے اوپر, کوئی بلیم نہیں ہے تمہارے اوپر, علی کسی چیز کے اوپر, کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا تو ولا جناح علیکم فیما ان واٹ ایور, فیما اردتم, اردتم کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو ہنٹ کرنا, کسی چیز کو جو ہے عرض پیش کرنا, جسے کہتے ہیں کہ اشارے میں, اردتم بھی اس سے کہ کسی کو آپ ہنٹ کریں, من خطبت النساء یا پیغام نکاح دیں عورتوں کو, او اکننتم او از یا اکننتم کہ تم چھپاؤ, فی انفسکم تم اس کو ہائیڈ کرو اپنے دلوں کے اندر, کہ کوئی اس کے اندر جو ہے تمہارے اوپر وہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے. اب یہ بتائی جا رہی ہے ڈفرینٹ سچویشنز کے مردوں کو کہ جو عورتیں جو ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں تو ان کو کس طرح سے اپروچ کیا جائے. ٹھیک ہے, علم اللہ, اللہ جانتا ہے, انکم کہ تم, انکم انا کہ تم, یقیناً جو ہے, کم جو ہے اٹیچ پروناؤن ہو گیا, ستذکرونہن, ستذکرونہن میں سین جو ہے جلدی کے لیے ہے کہ ٹائم بتا رہا ہے کہ ان فیوچر, تذکرو انا کہ تم ذکر کرو گے, ہننا اٹیچ پروناؤن ہو گیا, تم ان سے یقیناً جلد ذکر کرو گے, ان سے مینشن کرو گے. وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ اور نہیں, لیکن نہیں, لا تُوَاعِدُوهُنَّ ان سے وعدہ کرو, تُوَاعِدُوهُمْ پرومس کرو ان سے, سرًا چھپ کر, الا ایکسپٹ, ان کیا ہے یہاں پر کہ
کہ تقولو کہ تم کہو، قول ہوتا ہے نا، قولم معروفہ، کہ ایک دستور کے مطابق ایک آنریبل بات، ایک عزت یافتہ طریقے سے ان کو پروپوزل دو. ولا تعزیموا عقدۃ النکاح، اور نہیں ارادہ کرو، نہ عزم کرو. عزم کا ورڈ ہوتا ہے نا اردو میں ہم یوز کرتے ہیں، تو تعزیم جو ہے وہی ورڈ ہے عزم کا ورڈ، کہ کوئی تم جو ہے یعنی عزم اس وقت کیا جاتا ہے جب آپ چیز کوئی 100% کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو جو پکا آپ کا جو ارادہ ہوتا ہے. تو ولا تعزیموا عقدۃ النکاح، عقدہ کسے کہتے ہیں؟ عقد اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں ہم، کہ کوئی گرہ باندھنا، ٹھیک ہے نا. عقدۃ نکاح، کہ تم ارادہ نہ کرو، پکا ارادہ نکاح کی گرہ باندھنے کا نہ کرو، حتی یہاں تک، یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ کتاب جو ہے اپنی مدت کو پہنچ جائے. یبلغ الکتاب اجلا یعنی عدت جو ہے، کتاب جو ہے یہاں پہ ورڈ جو ہے قرآن میں کئی جگہ پہ کتاب کا ورڈ جو ہے وہ قانون کے لیے آتا ہے، لا کے لیے آتا ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر جو چیز انڈر ڈسکشن ہے، جو لا انڈر ڈسکشن ہے، وہ کیا ہے؟ عدت کا. تو تم اس وقت تک جو ہے پکا ارادہ نہیں کرو نکاح کا جب تک کہ جو عدت جو ہے اپنی جو مقرر مدت تک نہ پہنچ جائے. جو ابھی جو بتایا گیا تو پورا کا پورا جو پیریڈ جو ہے 4 months اور 10 days کا، وہ تب تک اوور نہ ہو، اجلہ ہو، اپنی مدت تک نہ پہنچے، اس وقت تک تم نہ نکاح نہیں کرو. وَعَلَمُوا، اور جان جاؤ، ان اللہ، کہ بے شک اللہ جو ہے، یعلم، جانتا ہے، ما فی انفسکم، ما جو کچھ فی میں، ان انفسکم تمہارے نفوس کے اندر. کم جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے. اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے نفوس کے اندر ہے. فاحذروا، تو ڈرو اس سے. وعلموا، اور جان جاؤ. اچھا، فاحذروا میں کتنے ورڈ ہیں؟ فا جو ہے سو. احذر، جو لوگ رہتے ہیں یہاں پہ، میری جو دوست ہیں جو مڈل ایسٹ سے جوائن کرتے ہیں کلاس میں، ان کو پتہ ہے احذر ہر کوئی انفلیمیبل مٹیریل کا، وہ فلیمیبل جو کوئی کانٹینٹ کا جو ٹرک ہوتا ہے جس کے اندر فیول ہوتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے نا، جسے کہتے ہیں ڈینجر اسٹے آؤٹ، تو وہاں پہ احذر کا ورڈ لکھا ہوتا ہے کہ بی وارنڈ، تو وارننگ کے لیے. فاحذروا، اور ہو جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن، یعنی اللہ سے ڈرو، وارن، بی ویئر آف ہم. ٹھیک ہے، کہ اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے، تو اللہ سے ڈرو، اللہ سے جو ہے تم ہمیشہ ہوشیار رہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز سے واقف ہے. وَعَلَمُوا، اور جان جاؤ، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، غفور حلیم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے غفور ہے، اور اللہ تعالیٰ بردبار ہیں، تحمل والے ہیں، موسٹ فور بیئرنگ ہیں، اللہ تعالیٰ حلیم ہیں. تو جو بیلنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جمالی اوصاف اور جلالی دونوں کا ذکر کیا گیا، کہ تم جو ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، لیکن اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں اور حلیم بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ورڈ بائی ورڈ میننگ تھا. چلیں پھر اب یہ جو 2 آیتیں ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں. اوکے. ولا جناح علیکم، نہیں ایک آیت اور تھی، ہاں یہ والی آیت. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر واشرا. تو یہ والی آیت کیا تھی؟ پھر سے ایک دفعہ اس کا خلاصہ کرتے ہیں. وہ لوگ جو وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، تو ان کو چاہیے کہ وہ انتظار کریں بانفسہن 4 مہینے اور 10 دن. اور جب وہ پہنچ جائیں فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تو وہ جو کچھ کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں جو بھی وہ فیصلہ کریں، بالمعروف، دستور کے مطابق. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تم جو کچھ کرتے ہو، پہلے آیا تھا بصیر، وہ دیکھ رہا ہے، اور خبیر کہ وہ بصیر اور خبیر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بصیر کا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم اپیرنٹلی کر رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو تم اپیرنٹلی کر رہے ہو اور دے رہے ہو. خبیر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی چیز کی خبر رکھنا، یعنی اس کی انٹرنل نالج ہونا. ٹھیک ہے،
تو پچھلی والی آیت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ یہ احکامات ہیں کہ تم نے اس طرح سے جو ہے اپنی ان کی کفالت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، بیویوں کا ان کو پرووائڈ کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کا نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، اگر کسی اور سے تم ارادہ رکھتے ہو کہ رضاعت کرے تو اس کا معاوضہ کس طرح سے دینا ہے، اور تمہاری کیا اعمال ہیں اور تم کیا کر رہے ہو اور کس طریقے سے تم جو ہے ہر چیز کر رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بصیر کا ورڈ آیا تھا۔ اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک عدت کا وقت ہے، یہ ایک مدت جو ہے یہ کی گئی ہے، اور عام طور پہ اس کے جو علماء کہتے ہیں کہ کوئی پریگننسی تو نہیں ہے، اور عام طور اگر کوئی پریگننسی ہوتی ہے تو پھر یہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے ٹل دا بیبی از بورن، اور اگر بیبی 4 مہینے سے پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اسی وقت عدت ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، اور اس کے بعد وہ جو کرنا چاہیں، اگر ان کی عدت ختم ہو گئی ہے تو اب کتنے سارے کیسز ہوتے ہیں کہ ابھی تو تمہارے شوہر کا جو ہے وہ کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے، ابھی تو پتہ نہیں قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، 10 طرح کے ڈائلاگ جو ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب عدت اس کی ختم ہو گئی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ کوئی اور اپنے جو اس کے دل میں خواہش ہے کہ وہ معروف طریقے سے، جو صحیح طریقے سے وہ آگے اپنی لائف میں جو ہے نیکسٹ چیپٹر میں موو آن کرنا چاہتی ہے، تو اس کے تم بیچ میں مت آؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جسے کہتے ہیں وہ بیلنسڈ اپروچ ہر چیز کی، پریکٹیکل جو حکم ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور پریکٹیکل حکم کے ساتھ پھر یہ چیز ریمائنڈر ہم سب کو کرائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور تو یہ ایک تھا، اور پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ باہر جا سکتی ہے کہ نہیں۔ کچھ مفسر ہیں ان کے خیال سے کہ صرف وہ ضرورتاً کوئی چیز ہو، ضروری کام ہو تو وہ باہر جا سکتی ہے، لیکن کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شی کین وہ جا سکتی، ایون سفر پر بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ڈفرنٹ جو ہیں فقہی اوپینینز ہیں، اور وہ ایک الگ ڈسکشن ہے۔ پھر اس کے بعد جو لاسٹ آیت آج جو ہم نے کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، کہ تم جو ہو اپنا، اگر یہ ایون جب عدت کا جو پیریڈ ہوتا ہے، بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِهِمْ، ٹھیک ہے، کہ تم جو ہو اسے اشارتاً جو ہے اور کسی اس کو مطلب، اگر پہلی بات ہے کہ ایسا خیال آنا بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی عورت ہے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اور اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی وہ اپنی عدت میں ہے تو کیا ہوا، کسی انسان کے ذہن میں خیال تو آ سکتا ہے نا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اشارے کنائے میں بھی یہ بات جو ہے کہی جا سکتی ہے کہ مجھے دلچسپی ہے، یا پھر کوئی طریقے سے جو ہے کہ ایک کسی کو اپنا پروپوزل جو ہے وہ کرنا ہے، تو ابھی کیونکہ وہ عدت میں ہے تو اس کی عدت کا احترام کرنا ہے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی کسی قسم کا جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کوئی آپ میں اور لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں، یا کوئی اور طریقے سے بات، یا کوئی ایسی طریقے سے بات کی جائے کہ جسے آپ اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ شو کر سکیں، کیونکہ ایک پلاننگ ہوتی ہے فیوچر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر او اکننتم فی انفسکم، یا پھر تم اس چیز کو اپنے دل کے اندر چھپا کے رکھو۔ تو اگر تم سٹل طریقے سے انسان کوئی پروپوزل دیتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا اس طرح کا خیال آنا جو ہے دل میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا پھر انسان اس بات کو اپنے دل میں چھپاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ علم اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ انکم، کہ بے شک تم ستذکرونہن، کہ تم جلد ذکر کرو گے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے آگے پیچھے ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اس چیز کا ذکر کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چھپ کر جو ہے اس چیز کو وہ جو ہے نہ کہو، کہ جسے کہتے ہیں کہ ڈھکے چھپے اس طریقے سے سیکریٹلی آپ کسی سے پرومسز کرتے پھر رہے ہیں،
اور ان کو اس طرح کی چیز نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ تم کہو قولا معروفا، دستور کے مطابق جو ہے تم نکاح کرنے جا رہے ہو، تم بعض اس طرح کی کوئی نیت نہیں رکھو کہ تم کوئی اور کسی قسم کا جو ہے اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ تمہیں بنانی ہے یا کچھ سیکرٹ تمہیں جو ہے اس کے ساتھ وہ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، تمہاری نکاح کی نیت ہے اور تم کو اس کو باعزت طریقے کے ساتھ جو ہے جب اس کی عدت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس سے نکاح کر کے اپنے گھر اس کو لے کر آؤ۔ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ، جب تک جو ہے وہ عدت مکمل طور پہ اس کی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی اس وقت تک جو ہے کوئی نکاح کا پلان جو ہے تم نہیں بنا سکتے کہ یہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یو ہیو ٹو، مطلب آنر کرنا ہے اس کی عدت کو۔ اور وَعْلَمُوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ٹورڈز دی اینڈ آف دس آیا، پہلی آیت میں کیا تھی کہ اللہ جو ہے واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہاں پر وہ بات کی گئی۔ پھر اس کے بعد یہ والی جو لاسٹ آیت ہم نے کی، اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ کو خبر ہے کہ جو کچھ تم اپنے دلوں میں سوچتے ہو، جو تمہارے خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہے۔ اور یہاں پر بھی جو ہے کہا گیا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم جان جاؤ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ مکمل طور پر واقف ہیں کہ جو کچھ تمہارے نفوس میں ہے۔ فَاحْذَرُوا، تو اللہ سے ہمیشہ جو ہے وہ ہوشیار رہو، ڈرتے رہو۔ وَعَلَمُوا، اور جان جاؤ ان اللہ غفور حلیم، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ غفور ہیں۔ یعنی انسان کوشش کرتا ہے، بہت ساری چیزوں کے احکامات ہوتے ہیں، پھر بھی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کس مومنٹ میں کیا اپنے نفس کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے اور وہ کچھ کر جاتا ہے جو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ غفور ہیں اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ تو تمہارا اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو واپسی کا بھی راستہ جو ہے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ اس لیے کیونکہ جیسے میں نے آپ سے جس بات پہ آج ڈسکشن شروع ہوا تھا اسی پہ بات پہ ڈسکشن ختم ہوتا ہے۔ انسان فرشتہ نہیں ہے، اس کی لائف کی ڈفرینٹ سچویشنز ہوتی ہیں، لیکن تمام کی تمام سچویشنز میں، تمام اونچ نیچ میں، تمام اتار چڑھاؤ میں، شادی ڈیورس ہو، کتنی ساری کمپلیکیشنز ہوں، پیسوں کے معاملات ہوں، جائیداد کے معاملات ہوں، وراثت کے معاملات ہوں، ہر چیز کا ایک قرآن جو ہے ایک پریکٹیکل انسان کو ایک ضابطہ حیات جو ہے وہ بتاتا ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے اس کی جو روح ہے اس کے اوپر بھی ایمفیسس کیا جاتا ہے کہ اصل جو چیز ہے، سوچیں ذرا، لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی عبادت ہی ہے کہ جس سے کوئی انسان جو ہے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ تمام زندگی ایک عبادت ہے کہ انسان اپنی اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے، اپنے کھانے پینے کے معاملات، اپنے رشتہ داری کے معاملات، اپنے تمام اولاد کے معاملات، تمام چیزوں میں جو اچھا برا جو کچھ بھی انسان کرتا ہے وہ جان جائے کہ اس کو ہر چیز جو ہے اس کا ہر قدم جو ہے، اس کا ہر جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے جس کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ رشتہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ خالی نماز ہے اور پھر نماز کے بعد ہم کسی سے جھڑک کے بات کریں، کسی کے ساتھ کہ جو مرضی آئے بولتے پھریں اور جو مرضی آئے کرتے پھریں۔ ہر چیز اللہ سے جڑنے کا وسیلہ ہے، شادی ہو، طلاق ہو، ہر جگہ ہو، اور اللہ جو انسان کے جتنے بھی انسان کتنی بھی چیزوں سے گزرتا ہے، ہر مرحلے پہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واقف ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، اور اگر تم سے بھول چوک ہو جاتی ہے، تم لڑک جاتے ہو، تم گر پڑتے ہو، تو اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں، اللہ تعالیٰ حلیم بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ انسان جو ہے صراط مستقیم پر مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا رہے، اللہ منزل با منزل جو ہے ہر چیز میں اللہ کا قرب اختیار کرتا رہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آئی تھنک ہم یہاں پر آج کا ڈسکشن جو ہے ختم کریں گے، کیونکہ نیکسٹ آیت پھر اگین بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔